رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹیو دیکھا جاتا، موٹیو کیا ہے، وہ رانا ثناء اللہ ایکسپلین کرے، خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کیوں کرا دیے، اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی ملک سے بھاگ جاؤں گا، 18 FIR، اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، یہ ریت چل پڑی ہے، میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اختیار سماعت بنتا ہے، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی، پر صاحب حال میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے، اور کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے ہیں۔ یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے، اب سواتی پہ 40 پرچے، ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے، ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے اتنے FIRs کو۔ جہاں تک رہا کہ کس نے کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا، یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں، ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے، ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا، اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے، اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں، پر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی۔ پھر وہ پاکستان، افواج پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا، اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ تھا، وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ، وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو کہ اس سے آبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کرائے، پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے، کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب ہے، اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں، اس کا سراغ مل جائے گا، وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا، تو ایک وہ تسنیم حیدر کا بیان، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے، میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے، اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت کی۔ اب وہ اس کو کیونکہ ایک ملزم کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میاں صاحب نے عمران خان اور ارشد شریف کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دینا، مار دینا۔ اب یہ بات چیت ہوئی ہے لندن میں بات چیت کا مطلب ہے لندن میں تو کیس
چل بن نہیں سکتا ہے. اب وہ کیس لندن میں بنے گا چلے گا, لیکن وہ کیس وزیر آباد بھی چل سکتا ہے, کیونکہ اگر سازش لندن میں ہوئی ہے اس کی تکمیل فرض کرو پاکستان میں ہوئی ہے تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے. تو میاں صاحب اب میرا خیال ہے سب بار سوچیں گے واپسی کے بارے میں. یہ ان کا وہ تسنیم حیدر بالکل جھوٹ بولتا ہوگا, پر اس نے ایک بیان ریکارڈ پہ دیا ہے, وہ دستاویزی بیان دیا ہے. یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی وی پہ, میں بول رہا ہوں یہ ایک دستاویز ہے, یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتی ہے, یہ ایک دستاویز ہے, ڈاکومنٹ ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ لندن میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سازش کی. اب پاکستان میں بھی کیا ہوتا, پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی وہی نہیں ہے, اثاثے ہی کوئی نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ بائیں, کچھ نہیں, اس کا کہہ دیا. وہاں سیریسلی لیتے ہیں. کنسپریسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جرم ہے, اور اگر پی ٹی آئی نے نہیں چلانا چاہے, اس کو دبا کے رکھنا چاہا, یا کوئی بھی, یا لندن کی پولیس خود اسکاٹ لینڈ یارڈ میاں صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی. یہ اور بات ہے کہ تسنیم حیدر بعد میں اس بات پہ سزا ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم, یہ شہباز شریف تو اس کی پراکسی ہے نا, نواز شریف ہی ہے, 4 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا, یقین نہیں آتا. پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. تو یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں تو ابھی تک تو پہلے سوچتا تھا, پر یہ صحافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا ہوا ہے. میں تو سوچتا تھا, عابد خان آپ کو یاد ہے, اور یاد دلاؤں, وہ بچے ساہیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا, اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھر رہی ہے, قاتل لیے پھر رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں. ہم سب بھول گئے اس کو, ہم سب بھول گئے اس کو. ارشد شریف کو نہ بھولنے دینا, یہ آپ کی صحافیوں کی ذمہ داری ہے.